اب یہ چیز لا تو اپلائی نہیں کرتا جس کے تحت سائفر کا کیس بھی ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اگر ڈونلڈ لیو کے لیے یہ ہو رہا ہے تو میں تو 20 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ڈونلڈ لیو کو، میں تو لائرس کو کہا ہے کہ آپ کورٹ میں ریکویسٹ کریں کہ ڈونلڈ لیو کو یہاں بلائیں اور آ کے یہاں بتائیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ ہم اس کے لیے کورٹ بھی بند کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ لیو کی بات نہ کسی کو پتہ چل جائے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا انصاف نہیں ہے۔ فوج کی تحویل میں ہے، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیں اس وقت ویسے اس نے جو اقدام کیا ہے اس کو آپ کنڈیم کرتی ہیں، جیسے اس نے جنرل صاحب کی یا کسی کمانڈر کی وردی لڑائی؟ دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کسی میں ایسی چیزوں میں تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ یقین بھی نہیں رکھتے، ہماری فیملی بھی نہیں ایسی چیزوں میں، ہمارے بچے ہیں ہاں، لیکن آگے اگر وہ ٹیررزم کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میم یہ بتائیے گا، ٹی وی پر کیسرائیاں چلتی ہیں، بڑے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس نیز میں پہنچانے میں ان کے گھر سے مداخلت ہوتی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس بارے میں کیا کہیے آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اتنا بڑا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے الیکشن مانگے ہیں، اس نے بدلے مجھے بتائیں مانگا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمران خان نے کیا ہے۔ ایک چیز بتا دیں جو اس نے پاکستان کے لاء کے باہر کی ہو، ایک چیز، پھر آپ بات کریں۔ اس نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسمبلی اس کا رائٹ بنتا ہے، ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے، کئی ملکوں میں تو 3 دفعہ اسمبلیاں توڑ کے، انگلینڈ میں دیکھا تھا پرائم منسٹر ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر اس نے عمران خان کا یہ حق نہیں مارا جا رہا، یہ لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ ووٹ کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا۔ جب آپ الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میرا اور آپ کا ووٹ کا حق لیا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے الیکشن 90 دن میں چاہیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہی ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، تو کس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں تو سوال بھی اچھا کیا کریں جس میں کوئی نظر آئے کہ آپ سمجھدار ہیں۔ الیکشن ہوں گے لیکن اس میں عمران خان یا بلہ نہیں ہوگا، اس پہ کیا کہیں؟ میری بات سنیں، یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ عمران خان کو آپ کسی کے دلوں سے نکال دیں گے، اور کس وجہ سے آپ عمران کو نااہل کریں گے؟ آپ یہاں زبر زیر پیش ڈھونڈ رہے ہیں، عمران خان کو نااہل کریں گے۔ 6 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، ابھی تک اگر ہوتا کچھ تو ابھی تک پیش نہ ہو جاتا۔ اب کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب سائفر ڈھونڈ لیا ہے کہ ڈونلڈ لیو کی باتیں پاکستان کو کیوں بتا دیں؟ ڈونلڈ لیو کو ہم بچانے کے لیے اس وقت خان صاحب، ہمارا اتنا بڑا لیڈر جیل میں 1.5 مہینے سے اس لیے بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا آدمی، کیونکہ ڈونلڈ لیو کی بات خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بتا دی۔ اچھا، ایک خان صاحب کا جرم کیا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا ان کا اتنا بڑا جرم۔ جو جرم یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیکرٹ تھی جو آپ نے اپنے لوگوں کو بتا دی۔ خان صاحب نے سوچا تھا کہ ایسی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، یہ بات مجھے اپنے لوگوں کا بتانی چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے۔ اب ہم یہ کیس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ لیو کو ہم نے بچانا ہے۔ معافی نامہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس طرح سے معافی نامہ لکھ سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان نے وہ لکھا ہوگا؟ اچھا، عمران ریاض کے حوالے سے آپ اگر وی لاگرز ہیں آپ بھی فیک نیوز پڑھ کے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عمران ریاض خان کے حوالے سے پڑھتا چلتا، ہاں، عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کو 4 ماہ بعد رہائی ہوئی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، ہمارا دل ان کے لیے، ہمیں تکلیف ہوتی تھی ان کا سوچ کے۔ وہ کون سی سیاست کر رہے تھے؟ وہ بیچارہ ایک سچ بتا رہا تھا عمران ریاض، اور ہم سارے تو اس کو پہلے سے بہت بڑے فین ہیں۔ اور کیوں ہم فین ہیں؟ کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نیازی اور عمران ریاض خان کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو کون سزا دے رہا ہے؟ آپ پہلے یہ مجھے بتا دیں سزا کون دے رہا ہے؟ سزا دینے والے جو دے رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے، آپ بتا دیں ہمیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو کب تک سزا دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برداشت کر لیں گے سزا۔ آپ جو سزا دینے والے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، یہ سزا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وسیم اکرم پلس یا عثمان گزار نے جب پارٹی چھوڑی تھی، پی ٹی آئی کو کتنا ایک دھچکا لگا؟